Welcome to the online class from Dhaka Secondary School, North Karachi campus. Assalamu alaikum, students of class 8 in the online class of social studies. The chapter which we are going to study is chapter number 11, the concept of the two-nation state, and I am your teacher, Mrs. Usman. History of Indo-Pak or subcontinent has shadows of centuries. It started from Muhammad bin Qasim and runs to Mughal Empire and end up on British government, whom divided it into two parts, Pakistan and India. In this journey, we have a lot of important Islamic personalities like Shah Waliullah and Sayyid Ahmad Shaheed. After Ashoka and in Mughal Empire, Alamgir, subcontinent was not completely united under one ruler. After the War of 1857, Muslims of the subcontinent realized that Hindu majority would not let them live freely. In 1940, Mr. Jinnah totally supported Pakistan on the foundation of two-nation theory. Neither British nor Mr. Jinnah wanted to separate the subcontinent, but it was the behavior of Hindus who urged them to take this decision. Video is showing you the road of independence, and it is a part 1. सन 1600 ईस्वी में लंदन के चंद ताजिरों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और मलिका एलिजाबेथ अव्वल से दरख्वास्त की कि उन्हें बरसगीर से तिजारत करने की इजाजत दी जाए। बाद के जमाने में शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम, बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां और शहंशाह फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मजीद तिजारती रियायतें दी और उनकी दरिया दिली का अंग्रेज ताजिरों ने खूब नाजायज फायदा उठाया। और ताजिरों ने अब खुलकर हमलावरों का रूप इख्तियार कर लिया है। सिंध के मीरों ने अंग्रेजों को जंग का कोई मौका नहीं दिया, मगर वो तो सारे बर्रे सगीर पर कब्जा करने के लिए तुले बैठे हैं। बगैर किसी हीले बहाने के वो सिंध पर हमलावर होते हैं। फैसला कुन लड़ाई म्यानी में सन 1843 में होती है और सर चार्ल्स नेपियर की फतेह होती है। सिंध पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। कश्मीर भी अंग्रेजों के हाथ आ जाता है, जिसे वो 75 लाख रुपए के एवज राजा गुलाब सिंह को बेच देते हैं। अब अवध को छोड़कर सारे बर्रे सगीर पर अंग्रेजों का कब्जा है। सारा बर्रे सगीर अमलन उनके कब्जे में आ चुका है। अंग्रेजों का जुल्म जौर रंग लाता है और यकायक दबे हुए जज्बात भड़क उठते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ में कंपनी की फौज के मुसलमान और हिंदू सिपाही अलम बगावत बुलंद कर देते। जंग आजादी की रहनुमाई में मुसलमान आगे रहे हैं, इसलिए अंग्रेजों के बहीमाना और दरिंदा सिफत इंतकाम का वही सबसे ज्यादा निशाना बनते हैं। कई शहर तबाह और बर्बाद कर दिए जाते हैं, बस्तियों की बस्तियां नेस्त तो नाबूद हो जाती हैं और चौराहों पर लाशें ललाती नजर आती हैं। तारीख इस जुल्म और दरिंदगी की बहुत कम मिसाल दे सकती है। मुगल हुकूमत का सवाल और खात्मा तारीख का एक इबरतनाक सबक है। 1857 के बाद से मातूम है, मगर हिंदू हर मामले में अंग्रेजों से ताउन करते हैं। तालीम, सरकारी मुलाजमती, तिजारती और दूसरी सहूलतें उनके लिए आम हो जाती हैं। मुसलमान तालीमी, समाजी और इक़्तिसादी हैसियत से पिछड़ जाते हैं। उन्होंने हर मामले में अंग्रेजों से क़तअ ताल्लुक़ कर रखा है। उनका मुस्तक़बिल तीर उतार और भयानक नजर आ रहा है कि एक रहीम नमूदार होता है जिसके दिल में कौम का दर्द और दिमाग में आक़िबत अंदेशी की बेपनाह सलाहियत है। सर सैयद ने हिंदुओं की कौमी असबियत को देखकर मुसलमानों और हिंदुओं की अलहदा नुमाइंदगी पर वायसराय लॉर्ड रिपन की काउंसिल में मुदल्लल तकरीरें की। इनका सबसे बड़ा कारनामा 1877 में अलीगढ़ में MAO कॉलेज का क़याम है, जो आगे बढ़कर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना और इस तरह उसकी तहरीक को एक मुस्तक़िल मरकज मिल गया। तिलक ने गौ रक्षा समिति यानी गाय की हिफाजत की तंजीम कायम की और हिंदू कौम और तहजीब के नाम पर अपने अखबार केसरी में मुसलमानों के खिलाफ खूब जहर उगला। अंग्रेजों की लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी ने इस तबाहकुन जहनियत को तक़वियत बख्शी और हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुब बढ़ने लगा। कांग्रेस में हिंदुओं का गलबा है और सर सैयद को हिंदू जहनियत का बखूबी इल्म है। वो मुसलमानों को कांग्रेस से अलग रहने का मशवरा देते हैं। अंग्रेजों के बाद हिंदू अपनी अक्सरियत के बलबूते पर बड़े सगीर पर बिला शिक्कत हुकूमत करने का ख्वाब देखने लगे।
اسی سال یعنی 1906 عیسوی میں بر صغیر کے مسلم رہنما ڈھاکے کی اس عمارت میں جمع ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی جد و جہد کے لیے کل ہند مسلم لیگ کی بنیاد پڑتی ہے۔ اب ہم 1911 میں پہنچ چکے ہیں۔ بر صغیر کی ہندو اکثریت فرقہ وارانہ بنیادوں پر منظم اور طاقتور ہوتی جا رہی ہے۔ جنگ آزادی کے نئے جوشیلے رہنما سامنے آتے ہیں۔ مولانا محمد علی اور شوکت علی قید و بند کی مصیبتیں اٹھاتے ہیں اور محمد علی کا روزنامہ کامریڈ انگریزوں کے لیے درد سر بن جاتا ہے۔ بر صغیر میں کانگریس ہندو اکثریت کی سب سے زیادہ طاقتور جماعت بن چکی ہے اور اس کے رہنماؤں کو احساس ہو چلا ہے کہ مسلمانوں سے اتحاد کیے بغیر بر صغیر کو آزاد کرانا ممکن نہیں۔ ان میں نمایاں گوکھلے ہیں۔ اسی زمانے میں گاندھی جی بھی ابھرنا شروع ہوتے ہیں۔ نوجوان بیرسٹر محمد علی جناح کی کوششوں سے 1916 میں کانگریسی اور لیگی رہنما لکھنؤ میں جمع ہوتے ہیں اور کانگریس جداگانہ انتخابات پر راضی ہو جاتی ہے۔ خلافت اور سوراج کی تحریکیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ مسلمان اور ہندو دوش بدوش انگریزوں کے قید خانے بھر دیتے ہیں۔ کھادی کی تحریک زور پکڑتی ہے۔ اس تحریک آزادی کے رہنماؤں میں مولانا حضرت نہانی، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، حکیم اجمل خان سبھی شامل ہیں۔ بنگال میں قاضی نظرul اسلام کی نظمیں آگ لگا رہی ہیں۔ تنجیق اپنے شباب پر ہے کہ تشدد کے ایک واقعے سے ناراض ہو کر گاندھی جی اسے ختم کر دیتے ہیں۔ سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے۔ انگریزوں کی حکومت کے اکھڑتے ہوئے قدم پھر جم جاتے ہیں۔ جلد ہی سارے بر صغیر میں خوفناک فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو جاتے ہیں اور ہندو مسلم اتحاد کا خواب ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ مسٹر جناح ایک بار پھر ہندوؤں سے مصالحت کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ بالآخر وہ اپنے مشہور 14 نکات پیش کرتے ہیں جو مسلم لیگ کا لائحہ عمل بن جاتے ہیں۔ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے علامہ اقبال پہلی بار اپنے اس یقین کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک علیحدہ مسلم ریاست ہی بر صغیر کے مسائل کا واحد حل ہے۔ اگلے سال دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گاندھی جی بھی ہیں اور علامہ اقبال بھی۔ اقبال بر صغیر میں علیحدہ مسلم ریاست کی بات کرتے ہیں مگر کانگریس کو ہندو اکثریت کا زوم ہے۔ وہ مسلمانوں کو الگ قوم ماننے اور ان کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دینے پر کسی طرح راضی نہیں۔ سن 32 میں چودھری رحمت علی پاکستان کا لفظ وضع کرتے ہیں اور سن 34 میں مسٹر جناح لندن سے واپس آتے ہیں اور اپنی زندگی مسلم لیگ کی تنظیم اور مسلمانوں کے حقوق کی جدوجہد کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ سن 37 میں مسٹر جناح کی صدارت میں مسلم لیگ کا پہلا اہم ترین اجلاس لکھنؤ میں ہوتا ہے۔ اس اجلاس میں لیگ مکمل آزادی کو اپنا نصب العین قرار دیتی ہے اور مسلم عوام کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت بن جاتی ہے۔ اس اجلاس میں سردار اورنگزیب، نوابزادہ لیاقت علی خان، سی بی کے عبدالرؤف، مرزا ابو الحسن اصفہانی، حاجی ستار سیٹھ سبھی شریک ہیں۔ خواجہ ناظم الدین، نواب اسماعیل خان، سردار بہادر یار جنگ، نوجوان راجہ صاحب محمود آباد اور وہ سارے نئے پرانے رہنما جو آگے چل کر پاکستان کی تحریک میں حصہ لیتے ہیں اب مسئلہ سیاست پر پوری آب و تاب سے اٹھتے ہیں۔ مسلمان عوام اپنے مذہب اور تہذیب کے تحفظ کے لیے جوت در جوت مسلم لیگ کے رضاکار بنتے ہیں۔ مسلم لیگ کی حمایت میں مسلمان طلبہ کی تنظیم بھی قائم ہو جاتی ہے۔ یہ سب مسٹر جناح کی انتھک کوششوں اور رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ قوم انہیں قائد اعظم کے خطاب سے سرفراز کرتی ہے۔ اب 1940 عیسوی ہے اور ہم آپ کو لاہور لیے چلتی ہے جہاں مسلم لیگ کا وہ تاریخی اجلاس ہو رہا ہے جس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ قائد اعظم اپنے خطبہ صدارت میں اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ 1200 سال ایک ساتھ رہنے کے باوجود ہندو مسلمان ایک نہیں ہو سکے۔ ہر اعتبار سے ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں۔ 23 مارچ کو قرارداد پاکستان شیر بنگال فضل الحق پیش کرتی ہے اور چودھری قریب الزمان اس کی تائید کرتے ہیں۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے 1 لاکھ سے زائد نمائندے متفقہ طور پر اسے منظور کرتے ہیں۔ متعصب ہندو اکثریت کے نرغے سے مسلم اقلیت کے بچاؤ کا یہی ایک راستہ تھا اور پھر اگلے 7 سال تک پاکستان کے مطالبے کی گونج بر صغیر کے گوشے گوشے سے سنائی دیتی ہے۔ قائد اعظم ملک کے طوفانی دورے کرتے ہیں اور بر صغیر کے مسلمان پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس جد و جہد میں عورتیں بھی مردوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ خواتین رہنماؤں میں بیگم شاہ نواز،
بیگم لیاقت علی خان، بیگم عبداللہ ہارون، بیگم ہدایت اللہ، بیگم شمس النہار محمود، بیگم شائستہ اکرام اللہ آگے آگے ہیں۔ قائد اعظم اس تاریخی جد و جہد کی عظیم ترین رابط بن گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کو پاکستان کے حصول میں ابھی بہت سے حق خواہ طے کرنا ہے۔ ہندو کسی صورت The part 2 of the video which you have seen before this. اور بر صغیر کے مسلمان پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس جد و جہد میں عورتیں بھی مردوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ خواتین رہنماؤں میں بیگم شاہ نواز، بیگم لیاقت علی خان، بیگم عبداللہ ہارون، بیگم ہدایت اللہ، بیگم شمس النہار محمود، بیگم شائستہ اکرام اللہ آگے آگے ہیں۔ قائد اعظم اس تاریخی جد و جہد کی عظیم ترین رابط بن گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کو پاکستان کے حصول میں ابھی بہت سے حق خواہ طے کرنا ہے۔ ہندو کسی صورت میں بر صغیر کی تقسیم کو گوارا کرنے پر تیار نہیں، وہ اپنی اکثریت کے زون میں ہے اور پورے بر صغیر کو اپنی اور صرف اپنی میراث سمجھتے ہیں۔ یہ ستمبر 1944 ہے۔ ایک معقولیت پسند کانگریسی رہنما راج گوپال اچاری مسلمانوں کے حق خود اختیاری کی حمایت کر چکے ہیں۔ اسی بنا پر گفتگو شروع ہوتی ہے۔ گاندھی جی متحدہ ہندوستان پر اڑ گئے ہیں اور قائد اعظم پاکستان کے مطالبے پر جمے رہتے ہیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے راستے واضح طور پر الگ الگ ہو چکے ہیں۔ وائسرائے شملے میں رہنماؤں کی کانفرنس طلب کرتا ہے۔ پنڈت نہرو ہر حالت میں کانگریس کے مسلک کی جمبداری کرنے آئے ہیں۔ ماسٹر تارا سنگھ سکھوں کے نمائندے ہیں اور قائد اعظم یہ عزم لے کر آئے ہیں کہ پاکستان کا اصول منوائے بغیر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ لارڈ ویول اور رہنماؤں کی بات چیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، لیکن برطانوی حکومت بر صغیر کے سیاسی مستقبل کے بارے میں جلد از جلد کوئی حل تلاش کر لینا چاہتی ہے۔ چنانچہ ویول عام انتخابات کا اعلان کرتا ہے اور لیگی رہنما مسلم رائے عامہ کو پاکستان کے لیے ہموار کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ ان میں چودھری خلیق الزماں اور نواب اسماعیل خان، چندری گڑھ اور یوسف ہارون، سردار اورنگزیب، سردار نشتر اور تمام دوسرے لیگی رہنما شامل ہیں۔ کانگریس متحدہ ہندوستان اور لیگ پاکستان کے موقف پر انتخابات میں جان لڑا دیتی ہے اور مسلم عوام اپنا فیصلہ پاکستان کے حق میں دیتے ہیں۔ مرکزی اسمبلی کی ساری مسلم نشستیں لیگ نے جیت لی ہیں۔ انتخابات میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کا متفقہ مطالبہ ہے۔ اب انگریزوں کے خلاف راست اقدام کا وقت آ گیا ہے اور 16 اگست 1946 کو سارے بر صغیر میں مسلمان مظاہرے کرتے ہیں اور انگریزوں کے دیے ہوئے خطابات واپس کر دیے جاتے ہیں۔ حالات کو سنبھالنے کے لیے حکومت برطانیہ لندن میں کانفرنس بلاتی ہے۔ وائسرائے اور لیگی اور کانگریسی رہنما لندن پہنچتے ہیں۔ لندن میں مقیم مسلمان قائد اعظم کا شاندار استقبال کرتے ہیں۔ I am on my mission and I can tell you nothing about the present. That's all I can say. قائد اعظم اور لیاقت علی خان برطانوی وزیر اعظم کے قیامگاہ پر پہنچتے ہیں۔ طویل گفت و شنید کے بعد مسٹر ایٹلی اور ان کی حکومت مشن کے منصوبے کو اس مفہوم کو صحیح بتاتے ہیں جو لیگ نے سمجھا ہے۔ I am very happy that I am at this function and already I've had the opportunity of meeting some friends and I might yet find more friends, but you give me no time to do anything else. کانگریس مسٹر ایٹلی کا فیصلہ مان لیتی ہے مگر پھر پلٹ جاتی ہے۔ سارے بر صغیر میں حصول پاکستان کی جدوجہد بہت زیادہ زور پکڑ لیتی ہے۔
सन 47 के आगाज में पंजाब की यूनियनिस्ट और सरहद की कांग्रेसी वजारतों के खिलाफ जो अवाम की मर्जी के बगैर उनका मुसल्लत है, मुस्लिम लीग सिविल नाफरमानी की तहरीकें शुरू कर देती है। लाहौर, पेशावर और दूसरे मकामात पर लोग सर से कफन बांध कर निकल आए हैं। मुस्लिम लीग की ये अवामी तहरीकें सरहद की कांग्रेसी और पंजाब की यूनियनिस्ट वजारतों को हिलाकर रख देती हैं और ड्राइंग रूम में बैठकर सियासत चलाने वाले यूनियनिस्टों की वजारत को बहुत जल्द मुस्ताफी होना पड़ता है। अब सिख भी तहरीक पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में निकल आए हैं। बरतानवी वजीर आजम के इस ऐलान ने कि अंग्रेज बर्रे सगीर को एक या दो हुकूमतों को सौंप कर चले जाएंगे, हिंदुओं और सिखों दोनों को मुस्तैद कर दिया है। नतीजे में तकरीबन सारे बर्रे सगीर में हौलनाक फिरक़े वाराना फसादात के शोले भड़कने लगते हैं। फिरका परस्तों के जुनून ने सदियों की हमसायगी और इंसानियत की धज्जियां उड़ा दी हैं। इंसान का लहू पानी से भी अर्जा हो गया है और हैरत है कि अब भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक कौम बनकर चैन से रह सकते हैं। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बनकर आता है। लीगी और कांग्रेसी रहनुमाओं से गुफ्तगू के बाद माउंटबेटन वही हल पेश करता है जिस पर कायदे आज़म इतने अरसे से जोर देते चले आ रहे हैं, यानी बरसगीर की तक़सीम। कायदे आज़म बरसगीर की वो तक़सीम चाहते हैं जिसका लीग ने सन 40 में मुतालिबा किया था, लेकिन कांग्रेस एक इंच जमीन के लिए लड़ती है और अंग्रेजों की जानिबदारी और जल्दबाजी हिंदुओं को फायदा पहुंचाती है। 3 जून सन 47 को माउंटबेटन अपने मंसूबे का ऐलान करता है। पंजाब और बंगाल के सूबों को भी मुस्लिम अक्सरियत और हिंदू अक्सरियत की बुनियाद पर तक़सीम करने और सिलहट और सरहद में रायशुमारी का ऐलान होता है। उसी रोज कायदे आज़म कौम से खिताब करते हैं। We must remember that we have to take momentous decisions and handle grave issues facing us in the solution, the complex political problem of this great subcontinent inhabited by 400 million people. The world has no parallel for the most onerous, difficult task which we have to perform. I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike manner. माउंटबेटन मंसूबे के मुताबिक सिलहट और सरहद की रायशुमारी का नतीजा पाकिस्तान के हक में निकलता है। पाकिस्तान का होने वाला दारुल हुकूमत कराची नई जिम्मेदारियां संभालने की तैयारी शुरू कर देता है। आखिरकार 14 अगस्त सन 1947 को मुसलमान अपनी जिद्दोजहद और कुर्बानियों का सबब हासिल कर लेते हैं। बर्रे सगीर में You have watched the videos. Now we discuss some of that information in chronological order. May 1857. The attack occurs during the rule of the East India Company, a British corporation originally formed to facilitate trade with the East Indians, which aggravates ties with the Indian through a lack of consideration for local traditions. 1858. Although the mutiny was unsuccessful, the British Empire takes over the rule of India from the East India Company. December 1906, a political group called the Muslim League is formed for the Muslims. 1916, Mr. Jinnah becomes the leader of the Muslim League. He later goes on to become the founder of the Pakistan and becomes known as Qaid-e-Azam, or a great leader. April 13, 1999. British troops under order from Commander Brigadier General Reginald Dyer fired without warning on a peaceful protest of thousands of unarmed Indians in Amritsar, Punjab. Hundreds of men and women and children are killed and many injured. 1919.
Jawaharlal Nehru joins and becomes a prominent figure in the Indian National Congress Party, which campaigns for independence from the British. He is deeply inspired by Gandhi, whom he met in 1916. 1921, Mohandas Karamchand Gandhi, better known as Mahatma Gandhi, becomes the leader of India's independence movement and revamped the Indian National Congress Party. Promoting non-violence and civil disobedience, he also begins the Quit Indian movement, calling for the British to withdraw from India. 1935, the British Parliament passes the Government of India Act, which divides the country into self-ruling territories, creating a united federation similar to Australia and Canada. But India still does not have the same independence as these countries. 1940, the year when Pakistan resolution has passed and Mr. Jinnah makes the first demand for a separate nation for Muslims. August 1946, the Muslim League Provisional Government in Calcutta, now known as Kolkata, makes a call to Muslims for a direct action day. Ostensibly a day of strikes, although it has been open to different interpretations to support the creation of Pakistan. It ends up become a harrowing day of violence between Muslims and Hindus. At least 4,000 people are killed and more than 10,000 injured. March 1947, Lord Louis Mountbatten becomes a viceroy of India, want to maintain the united India, but the opposition from Jinnah and his supporters forces Mountbatten to don't. June 3, 1947, the plan to partition the Indian subcontinent is announced by then Prime Minister of Britain, Attlee, to the House of Commons by radio, which is then broadcast to India from Delhi. Attlee says power will be handed to the Indian people before June 1948, but it happens far sooner than that. July 8, 1947. Radcliffe, the British judge responsible for sketching the line that would divide the nations, arrives in India. He doesn't visit the points where the land will be divided and stays in the country for only 6 weeks. August 9, 1947. It's reported that Radcliffe finished drawing the line on this date, but Viceroy Mountbatten keeps it a secret so the British won't be blamed for any violence. August 1947. Though planned to take place before June 1948, Pakistan gains independence on August 14, 1947, and India the day after, 10 months before the scheduled date and without the border finalized. Jinnah becomes Pakistan's first Governor General before the strike of midnight on August 15. Nehru appointed India's first Prime Minister. August 17, 1947. The borderline cutting through Bengal in the east and the Punjab in the west is confirmed 2 days after India becomes independent. The line is quickly marked on maps using census of minority and majority population. An estimated 5,01,000,000 men, women and children perish in partition, although this figure varies. Individuals' murders are barbaric, often involving disfiguration and dismemberment. It seems that the aim was not only to kill but to break people. Historian Yasmin Khan will later note. Why did Pakistan want independence? Independence Day of Pakistan. Pakistan came into existence as a result of the Pakistan movement, which aimed for the creation of an independent Muslim state in the northwestern regions of South Asia via partition. The movement was led by the All India Muslim League under the leadership of Muhammad Ali Jinnah. The ideology of Pakistan. Pakistan is basically based on ideology, and the ideology of Pakistan perhaps explains constitution.
the laws governing the running of a country. Most countries have a written constitution or formal document setting down these rules. Usually, a clause of the constitution can be changed or amended only after a long debate and the vote of 2/3 of the whole legislative body. Questions to solve. Why do you think was all of the subcontinent not united under any past native ruler or government? Answer, maybe. Have so many points, but some of them are as following. Was territory with a diverse population? Number 2, a single ruler could not govern it. Number 3, communication problem. Number 4, economic problems. Number 5, conflict among rulers of smaller states who all wanted independent kingdoms and were constantly at war, etc. Thank you so much.